بڑی ڈبیٹ رہتی ہے اور ایک عرصے سے ڈبیٹ ہے کہ یہ لیگیسی میڈیا, ٹی وی میڈیا, مین اسٹریم, کیونکہ میں آپ کے ویوز سن چکی ہوں, اسی میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گی, ختم ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل جو ہے ول ٹیک اوور اور اٹ ہیز ٹیکن اوور. آپ کا کیا ویو ہے؟ ہیز اٹ آلریڈی ہیپنڈ یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا؟ اچھا جی, یہ جب میں جرنلزم پڑھ رہا تھا نا لنڈن میں, اس ٹائم سے ڈبیٹس وہاں تو ہو رہی بہت عرصے سے چل تھیں, رہی ہیں. ہاں, اور باہر ذرا ڈبیٹ ذرا جلدی ہوتی ہے, چیزیں جلدی ہوتی ہیں, یہاں پھر بعد میں ادھر آتی پہنچتی ہیں. ہاں. اس ٹائم سننے میں آتا تھا اور ہمیں بھی لگتا تھا کہ جی پتہ نہیں ڈیجیٹل نے آ کے کیا کر لینا ہے. بہت بڑا شفٹ ہوا بھی ہے, بٹ آئی ڈونٹ ایگری کہ ٹی وی ڈیڈ ہو گیا. جیسے پرنٹ سے ہوا تھا ٹو الیکٹرانک, ہاں وہ ایک بڑا ڈینٹ بڑا تھا, لیکن پرنٹ پھر بھی الائیو رہا تھرو, بٹ دیٹ آلسو تھرو ڈیجیٹل ناؤ. آئی تھنک کہ یو نو ابھی ہے کہ ریڈیو ابھی بھی الائیو ہے. آپ سندھ کے انٹیریئرس میں جائیں, پنجاب کے لوگ بی بی سی کا وہ جو سیربین ایک آتا تھا, بہت سی اسٹوریز ان کی میموریز ہی اس کے ساتھ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹی وی از ڈیڈ یا ٹی وی ڈیڈ ہوگا. ٹی وی کی ایک سرٹن آڈینس ضرور رہے گی, بٹ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرسٹ ہے, وہ کم ہوا ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ہوا ہے. آئی فیل لائک پاکستان میں پچھلے 5-6 سالوں میں, 4-5 سالوں میں ذرا وہ ٹرسٹ لیول بہت کم ہو گیا. ہاں, اینڈ ناؤ آئی تھنک کہ جو الیکشنز ہوئے ریسنٹ, اس میں تو بس مطلب جو سارے تجزیہ کار اور ڈبیٹرز اور پریڈکشن ساری تھی, وہ سب جو ہے وہ اڑ گئیں. اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو بیٹھے ہوئے بھی تھے پاکستانی اس پہ ٹی وی پہ, ایسا لگ رہا تھا کہ دے آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ واٹ از ہیپننگ آن ڈیجیٹل, یو نو. وہاں وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور وہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ اپنی کیمپین بھی چلا رہی تھی اور سکسیسفل بھی ہو رہی تھی. ایک آئی فیل لائک کہ وہ بھی ایک گلوبل فنومینا ہے. آپ یو ایس الیکشنس کو اگر آپ دیکھیں تو اس دفعہ کاملا نے اور ٹرمپ نے ہر پوڈ کاسٹ میں گئے. مطلب ٹھیک ہے, اس دفعہ بھی تھا, بلاول آیا ہمارے پاس, خاقان عباسی صاحب آئے, کاکڑ صاحب آئے, عمران خان, شہباز شریف, یہ سارے پوڈ کاسٹ کی. بٹ لیکن پھر بھی مطلب اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. بٹ اگلا تو مجھے لگتا ہے کہ وی ول بی دا نیو ڈانز اینڈ جیوز. ابھی بھی کسی حد تک ریلیونسی, بٹ اگین کیونکہ شاید ہماری گروتھ اس لیول پہ نہیں ہے. گروتھ وین آئی سے گروتھ ون اگین ان ٹرمز آف نمبرز, بیکاز وی آر ناٹ ڈوئنگ بریکنگ نیوز. نمبرز آپ کو بریکنگ نیوز سے آتے ہیں, اور ابھی ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. اگین پاکستان میں پچھلے 8 سالوں میں ٹی سی ایم کے علاوہ آئی ڈونٹ سی اینی ون جو 8 سالوں مطلب کم از کم 5 سالوں زیادہ ڈیجیٹل جرنلزم انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہوں. نیا دور آیا, رفتار ابھی ریسنٹلی شروع ہوا, کرنٹ ہے. اس کے علاوہ تو انڈیپینڈنٹ وہ ٹھیک ہے, بلاگز اور انسٹاگرام پیجز اور اس طرح کے لوگ کافی زیادہ ہیں, بٹ ناٹ ریئلی جس کو آپ کہنا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایز اے کمپنی کے طور پر لوگ اس کو سیریس ہو کے کام کر رہے ہیں. تو وہ ایکو سسٹم بننے میں بھی ٹائم لگے گا. اس میں پھر ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس میں آپ نے مانیٹائز کیسے کرنا ہے, آڈینس بیہیویئر کیسا ہے. بھی جیسے نقطہ آیا اب اگین وہ کیونکہ پیچھے ایک میسو انویسٹمنٹ ہے, تو وہ آپ ٹھیک ہے 2-3 سال نکال لیں گے, بٹ اگین وہی والی بات کہ وہ آپ دھندا کیسے بنانا ہے. مطلب ہم لوگ تو چوتھے مہینے کے بعد ہی ہم بریک ایون پہ تھے نا. تو فور می مجھے یہ ماڈل, مجھے اتنی انویسٹمنٹ کی آفرز آئی ہیں ٹی وی چینل کے مالکان سے آئی ہیں کہ یار آپ بتائیں آپ کو پیسے, مطلب ایک تو مالک نے, آئی ول ناٹ نیم, اس نے میرے سامنے چیک رکھ دیا. نیم کرے نا تو کوئی بات ہوتی ہے. اس نے کہا یہ چیک ہے اور آپ بتائیں کتنے پیسے ہیں. اور آپ آ کے میرے بھی ٹی وی کا, یہ پہلے ٹاپ 3 چینلز کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا کہ آپ میرا ڈیجیٹل بھی آگے لیں, پورا ڈیجیٹل آپ نے جیسے ری ریمپ کرنا ہے نا آپ کریں, اس کو الگ کمپنی بنانا ہے, الگ امپلائیز ہیں, مطلب اس میں اتنی تو کیا حرج تھا اس میں. وہ مجھے نہیں, مطلب میں گیا بھی, میں نے وزٹ بھی کیا ان کا ہیڈ کوارٹر. وہ مجھے نا وہاں لوگ دیکھ کے اندازہ ہو گیا, میں نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا ادھر. اور پھر سب سے بڑے ٹریننگ کا دیکھیں, بہت بڑا ایک وہ فقدان ہے. ہاں, میں اس پہ آؤں گی. اس سے پہلے میں آپ سے انڈیا کی بھی گیم جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. آئی تھنک وی نیڈ ٹو لرن اے لاٹ فرام دیئر آلسو. وہاں کی تو حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ جو ہے بیٹھ کے اس کو کنٹرول کریں اور اس پہ وہ کریں, انہوں نے سوچا ہم اس پہ ہی انکیش کرتے ہیں, ہم انفلوئنسرز کو لے کر آتے ہیں. مودی نے جس طرح سے کیمپین کی, انہوں نے تو خیر پچھلے الیکشن میں بھی کی, بٹ ہی ہیز اے فرسٹ موور ایڈوانٹیج. کیونکہ انہوں نے اس دفعہ جو کیمپین کی, ان کی اپوزیشن نے بھی کوشش کی, بٹ یہ تو بہت ہی ان کی گیم جو ہے وہ آگے تھی, اور انفلوئنسرز کی گیم جو ہے وہ بہت آگے. یو تھنک ہمارے یہاں انفلوئنسرز کی, آئی ڈونٹ نو, میں تو بہت کنفیوز رہتی ہوں پولیٹیکلی. ہاں نہیں پولیٹیکلی تو بالکل بھی نہیں, وہ تو بلکہ ہر انفلوئنسر ڈرتا ہے کہ یار میں کوئی بات نہ پولیٹکس پہ کروں, یا تو کال آ جائے, سارا لائف اسٹائل وہ ہے. مطلب مجھے انفلوئنسرز ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ سارا, تو وہ جی مجھے کال آئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے یہ کر دیں وہ کر دیں, تو ہم تو بات ہی نہیں کرتے.
اور جو کرتا بھی تھا بیچارہ اس نے وہ بھی چھوڑ دی. جو تھوڑا بہت سوشل ایشوز پہ انفلوئنس سے بات بھی کر رہا تھا نا, اس نے کہا بھائی مجھے بس پیسے چاہیے, مجھے نمبرز. ایون غازہ والے کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنا بیک لیش انفلوئنسرز کو بھی آیا, اور وہ جینورلی ناٹ اس وجہ سے. اب ان بیچاروں کا بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک بندے نے ایک بلڈنگ کھڑی کی ہے اپنی 1 ملین فالوورز واٹ ایور, اور آپ شیڈو بین ہو گئے, پیجز اڑنا شروع ہو گئے, تو وہ بھی ایک جینون تو ہے ریزن. وہ تو چلو ایک گلوبل ابھی ہوا ہے نا, بٹ باقی ہمارا نا سوشل اور پولیٹیکل پہ نہیں لوگ بات کرتے. جیسے وہاں انڈیا میں ہر دفعہ ایگزامپل دیتی ہوں دھروو کی, اینڈ دین چلو دھروو بالکل ہارڈ کور پالیٹکس جو ہے وہ کر رہا ہے. اس سے پہلے تو وہ اور قسم کی ویڈیوز کر رہے تھے, لیکن پھر جب الیکشن کے قریب انہوں نے یہ کیا. بٹ دین دیر آر ادر نیمس ٹو, جیسے رنویر الہابادی TRS, وہ اپنا شو کرتے ہیں اینڈ he invites all kinds of people, you know, اور زبردست ان کی سکسیس ہے. it's amazing. We don't see things like that in Pakistan right now, or such conversations میں کہوں گی we don't see that. نہیں, میری یہ بہت زیادہ یہ ڈسکشنز رہتی ہیں انفلوئنسرز کے ساتھ, بیکاز ہم لوگوں نے اصل میں پوزیشننگ اب اس طرح کر لی ہے کہ وی آر مور آف ان اے سینٹر, وی آر کنیکٹڈ ود دا مین اسٹریم اینڈ نیوز پیپل ایز ویل ایز دا کانٹینٹ کریشن ورلڈ. تو وہاں یہ جو آپ نے بات کی, مطلب میں ایگزیکٹلی یار وہ رنویر ہے, بائسپ ہے, پھر یہ جو دوسرا ایک اور ہے ان کے خاصے مشہور, اور پھر کافی لوگ ہیں. اب ان لوگوں نے نا یہ ظاہر ہے اپنے مزے کے لیے نہیں صرف کر رہے, پیچھے بزنس ماڈل ہے. آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اپنے فلمس کی پروموشنز کے لیے, تو وہ ایکو سسٹم بلڈ ہوا ہوا نا. اینڈ آلسو میرا تو یہ وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں بھی لوگ بلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کانورسیشن, بٹ دے آر ایڈنگ ویلیو آلسو اوور دیئر نا. مطلب وہ ایسے گیسٹ ہیں یا ایسے ایشوز ہیں کہ آپ یو آر ایڈنگ ویلیو, کانورسیشنز ایسی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ فن اونلی کہ ہاں بلایا اور گپ شپ کی اور بس, یو نو دیٹس اٹ. لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں نا, یہ جو بائسپ ہے رنویر جو ہیں, یہ 800 ایپیسوڈز ہیں. تو دیر از اے ہول, مطلب دے آر آلریڈی اہیڈ آف اس ان ٹرمز آف ہارڈ ورک, ان ٹرمز آف ٹائم, ان ٹرمز آف بزنس ماڈل. تو جو ہم لوگوں نے پرابیبلی 2030 میں جا کے اچیو کرنا ہے, وہ کیونکہ اتنا شروع سے کر رہا ہے وہ, اور وہ ایوالو ہو رہا ہے, اور ان کو بہت زیادہ نا, بیکاز اگین ٹیکنیکلی تو کریٹو انڈسٹری ہے نا یہ ساری, بے شک وہ آپ انٹرٹینمنٹ ہو, میڈیا ہو. اب وہاں بالی ووڈ کی وجہ سے وہ ایکو سسٹم بھی بلڈ ہوا ہوا ہے. نیٹ فلکس پہ اوریجنلز آ رہے ہیں, آپ کو برانڈز آ کے کام کر رہے ہیں. ایون آپ 101 انڈیا ایک ہوتا تھا, پھر اسکرول ہے ابھی, اسکوپ ووپ ہے, اس طرح کے اور ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس ہیں جو مطلب میں دیکھتا تھا شروع میں ساروں کو. وہ لوگ برانڈ اسپانسر کرتے ہیں. اب میں یہاں برانڈس کے پاس جاتا ہوں پچ کرنے کچھ, اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ ہم سیریز کر رہے ہیں, نہیں آپ لوگ نا بہت ہارڈ کور کانٹینٹ بناتے ہیں. اچھا, اور تو وہ نا مطلب برانڈ ذرا وہ, اور پھر میں اسے آگے سے آیا اسے کہ اچھا شاہزیب خانزادہ کا شو ہو, کامران صاحب کا ہو, کوئی بھی مین اسٹریم, اس پہ جو سائڈ پہ پٹی چل رہی ہوتی ہے آپ کی, تو وہ کیا ہے, اب وہ بندہ ایکچولی میں نا ذرا وہ ہو گیا کہ یار بات تو ٹھیک ہے اس کی, بٹ اگین وہ ہم پلیئر, اس کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا.